اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. احادیث کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے وہ آپ کی خدمت میں رزق کے سلسلے سے ہم نے بہت سی حدیثوں کو بیان کیا کہ وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے. تقریباً کئی چیزوں کو ہم نے ابھی تک بیان کیا اور کل جس چیز کے اوپر ہم نے کچھ حدیثوں کو بیان کیا تھا وہ انسان کی قناعت پسندی ہے، یعنی کہ جتنا خداوند عالم نے اس کو میسر کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے اس پر وہ راضی اور خوش رہے. بہت زیادہ کی انسان کو آرزو اور چاہت نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ کی آرزو اور چاہت انسان کو فقر اور مفلسی میں لے جا کر ڈھکیل دیتی ہے اور انسان وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مضطرب ہوتا ہے. ایک اور چیز جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید کیا ہے، جس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ بہت کم رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ برنامہ ریزی، تدبر، یعنی تدبیر کرنا، سوچنا، آئندہ کے بارے میں فیوچر پلاننگ کرنا. یہ جو بہت زیادہ اہم ہے. جب تک انسان کے کام میں جو ہے ڈسپلن نہیں ہوگی تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے علم میں کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے کمی کا باعث قرار پائے گا. لہٰذا آپ مولائے کائنات کی وصیت کو دیکھیں. لاسٹ ٹائم مولائے کائنات نے جس چیز کی بہت زیادہ سفارش کی وہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے جو وصیت فرمایا کیا؟ اوصیکم بتقوی اللہ. میں تم کو سب سے پہلے تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں. تقوی کے بارے میں میں نے بیان کیا کہ اگر انسان کے پاس تقوی خدا، تقوی الہی پایا جاتا ہے تو خدا تقوی کے بدلے میں اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. میں نے حدیث کو بیان کیا تھا. لیکن یہ پہلا ورڈ جو مولا کا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں خدا کے تقوی کی، یعنی خدا کا تقوی اختیار کرو. اس کے بعد کا دوسرا جملہ جس کی طرف آج ہم متوجہ کرنا چاہتے ہو کیا ہے؟ وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ، اور اپنے کاموں میں ڈسپلن پیدا کرنا، اپنے کاموں کو منظم کرنا، صحیح طریقے سے انجام دینا، اس کے بارے میں جو پلان کرنا، کیسے آپ کو انجام دینا ہے. بغیر کسی پلان کے کوئی بلڈنگ جو تیار نہیں ہو جاتی. پہلا اس کا جو نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر سوچا جاتا ہے زمین کیسی ہے، جگہ کیسی ہے. آپ یعنی ایک دن ہم کو بلڈنگ بنانا ہوا، جا کر کھڑے ہوئے اور جب بنانا شروع کر دیا، نہ زمین کے بارے میں ہم کو پتا ہے، نہ نقشے کے بارے میں پتا ہے. وہ کئی سال بیت جائے گا، بلڈنگ بننے سے رہے گی اور وہ نقصان جو ہوگا وہ الگ سے ہوگا. لہٰذا انسان اگر جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو امام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں انسان کو تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پلاننگ کرنا چاہیے، اپنے امور کی اصلاح کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور اسی لیے اسلام میں مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. پیغمبر اسلام انسان کامل ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، آپ سے زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں. کیا پیغمبر اسلام کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے اس سنت کو بھی اپنی امت کے حوالے کیا. کیا بتایا کہ جب جنگ خندق کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، تو آپ نے عام مسلمانوں سے جو ابھی نیو مسلمان ہوئے تھے، تازے مسلمان ہوئے تھے، ایک کامل انسان کچھ ناقص انسانوں سے مشورے لے رہا ہے. کیا مطلب؟ پیغمبر کو ضرورت ہے مشورے کی؟ نہیں، پیغمبر کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اسی طریقے سے جب کوئی کام کرو تو پہلے سوچو سمجھو، مشورہ کرو ایک دوسرے، جو اس میں زیادہ بہتر ہو اس کو انجام دو. یہی باعث برکت رزق ہے اور یہی جو ہے انسان کی زندگی میں وسعت اور اس میں بہتری کا سبب اور جو ہے وجہ قرار پاتی. بہرحال بہت سی حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک آخری حدیث اس سلسلے میں آج اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ان سلیمان بن مقبل مدینی کے حوالے سے یہ حدیث ہے. انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے روایت کیا ہے امام سے کہ قلت لابی الحسن موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام، میں نے موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام سے کہا، میں نے یعنی امام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن. کون سی چیز ایسی ہے مولا آپ بیان فرمائیں کہ کون سی ایسی علت ہے کہ جس کی وجہ سے جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو اس وقت اذان کو سن کر اس کا دہرانا مستحب ہے.
آپ دیکھیں کتنا غور کریں، بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لوگ جو کیا کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کبھی. تو کون سی مولا وہ وجہ ہے، کون سی وجہ جس کی وجہ سے جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو دوسرے انسانوں کے اوپر جو اس کا دہرانا، اس کو ریپیٹ کرنا جو ہے مستحب ہے. اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وَإِن كَانَ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، یہاں تک کہ وہ پیشاب کرنے کی بھی حالت میں کیوں نہ ہو. آپ ذرا دیکھیں، توجہ کریں، حدیث کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. چاہے وہ جو ٹوائلٹ میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، لیکن اس کے اوپر اذان کو سن کر دہرانا مستحب ہے. امام نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا، فقال لأن ذلك يزيد في الرزق، کیونکہ جب کوئی انسان اذان کو دہراتا ہے تو خداوند عالم اذان کو دہرانے کے عوض میں اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی رزق کہاں کہاں سے آتا ہے، کیسے ہم کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ ہماری معتبر جو 4 کتابیں اس میں سے علل الشرع صفحہ نمبر 284 284 پر یہ حدیث مرقوم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، ہم نے تقلید کے بارے میں گفتگو شروع کیا تھا، کیونکہ بہت سے اعتراضات اور آج کے زمانے میں جو تقلید پر بہت زیادہ اٹیک اور بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، کہ جو بہت سے لوگوں کا ماننا یہ کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک حدیث سے کل بیان کیا تھا. ایک مسئلہ آج میں اپنی طرف سے نہ بیان کرتے ہوئے خود جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو فتویٰ ہے، وہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آپ نے بیان کرنا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے. یعنی دین کا سمجھنا، دین کو جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہو، اس کے اوپر دین کو سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی. اصول دین مینس کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ جو ہمارے ضروری چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں، اس میں ہم کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں. اس کو ہمیں خود سمجھنا ہے. امام کیسے امام ہے، نبی کیسے نبی ہے، خدا ایک ہے یا 2 ہے یا 4 خدا ہے یا 365 خدا ہے. اگر ایک خدا ہے تو اس کی دلیل ہمارے پاس اپنی ہونا چاہیے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر. انشاءاللہ کسی ٹائم پر اس کو مفصل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہ کسی بھی طور پر تقلید نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے. ہم اس وجہ سے اپنے والد کی مثلاً جو ہے بات کو اصول دین میں نہیں مان سکتے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں. نہیں، ہمارے والد نے بتایا، ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کے، اسپیشلسٹ ہے اس چیز کے، اسپیشل ان کا سبجیکٹ ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہم کو بتایا تو ہم مان لیں. نہیں، ہم کو ہمارے پاس اپنی دلیل ہونا چاہیے خدا کو ایک ماننے کی. یہ ان کا بتائے، ان کے بتائے ہوئے پہ نہیں. ہاں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم یعنی تھوڑا سا ایک راستہ ہم کو مل سکتا ہے، لیکن نہیں کہ ہم انہی کی بات کو 100% ماننے کی. آپ نے کہہ دیا تو ہم نے ایکسیپٹ نہیں. ہمارے پاس خدا کو ماننے کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس جو خدا کے عادل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس امام کو امام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی 1,24,000 اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس قیامت آنے والی ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس کیا؟ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار از روئے بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے. لیکن اسلام کے بارے میں معلوم ہے اس کو، لیکن بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانتا ہو کہ مثلا جو ہے کیسے ہوگا، کیسے، تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ مسلمان ہے، وہ مسلمان وہ ہے، وہ مومن ہے. لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے. جس کے پاس بھی جو ایمان ہے، جو بھی مسلمان کا ٹائٹل رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اب جتنے بھی احکام اسلام کے ہیں، جو مسلمات ضروری چیزیں واجب حرام، وہ سب اس کے اوپر نافذ ہوں گے. نماز اس کے اوپر بھی واجب ہے، روزہ اس کے اوپر بھی واجب ہے، حج اس کے اوپر بھی واجب ہے، زکوٰۃ و خمس اس کے اوپر بھی واجب ہے. جو بھی چیزیں اسلام میں واجب اور جو چیزیں ہیں وہ مسلمات اس کے اوپر واجب. لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکام میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو یا احکام دین کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ذرائع احتیاط اپنے فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے. لیکن باقی اسلام کے جو مسائل ہیں، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، وضو، یہ وہ ساری چیزیں، معاملات، تجارت، اس کو کیسے؟ اس کے لیے یا تو ہم اتنا علم حاصل کریں کہ ہم مجتہد ہو جائیں.
اب ہم کو کسی کے بات کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود عالم وقت ہو گئے ہیں، ہم خود بہت بڑے مجتہد ہو گئے ہیں، ہم روایت کو سمجھ سکتے ہیں، ہم حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہم تمام چیزوں کو نکال سکتے ہیں۔ اور اگر اتنے بڑے عالم اور مجتہد نہیں بن سکتے تو یعنی اگر فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، مجتہد فقیہ نہیں بن سکتے، تو کم از کم اتنا شعور ہو کہ ہم مسئلہ نکال لیں، بھلے سے فتویٰ نہ دیں، ہم اپنے ہی فتوے پہ عمل کریں۔ لیکن اگر یہ دونوں کنڈیشن ہمارے پاس نہیں ہے تو تیسری صورتحال سوائے اس کے یہ نہیں ہے کہ کچھ جو مجتہدین جس چیز کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، ایک ایک مسئلے کے بارے میں کئی گھنٹے کئی سال لگا رہے ہیں، حدیث کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے، آیت کے ذریعے سے، ہم ان کی بات کو بغیر چوں اور چرا کے ایکسیپٹ کریں، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب اس میں چوں اور چرا نہیں ہوگا کہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے ایسے کیسے کہہ دیا، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، معاذ اللہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں۔ اب انہوں نے یا تو ہم اس کیٹیگری کو، اس پائے پہ پہنچے، یا اگر اس طرح نہیں پہنچ رہے ہیں تو اب جو کام وہ کہہ رہے ہیں، تو جس بات کو منع کر رہے ہیں یہ چیز حرام ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، یہ چیز واجب ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ باقی اور مسائل کو انشاءاللہ ہم کل کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔